بینگ آرتھوپیڈک سرجن آپ کے پاس فریکچرز اور سب سے زیادہ ٹراما کے کیسز آتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کے پاس لینڈ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہ دردوں کے ساتھ، جوڑوں کے درد اور یہ ساری ڈیزیزز کے ساتھ آتے ہیں. آپ کے خیال سے اوسٹیوپروسس کا انسیڈنس کتنا ہے اور اسپیشلی میل اور فیمیل میں سیگریگیشن کیا ہے؟ کیا یہ میلز میں زیادہ ہوتا ہے، فیمیلز میں کم ہے، یا اٹ ڈزنٹ ڈپینڈ اپان جینڈر ڈسکریمنیشن، ایدر اٹ ڈپینڈز اپان دا لائف اسٹائل؟ ایک جو ہڈی ہے اس کی جو والیوم ہے، اس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں، اس کے اندر منرلس ہیں، ان کی ریشو ایک بیلنسڈ طریقے سے رہتی ہے تھرو آؤٹ دی پروڈکٹیو لائف. مگر آفٹر دی ایج آف 50 جب مینوپاز ہوتا ہے خواتین میں یا اس سے بھی لیٹر ان مین، تو وہ دیر از اے ڈسٹربنس ان دی اماؤنٹ آف بون اینڈ اٹس کانٹینٹس اینڈ دا بون بیکمس مچ لیس ڈینس. اس کے اندر جو کنیکٹیوٹی ہے اس کی ہڈی کی وہ کم پڑ جاتی ہے، فریکچرز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو اگر میکینیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہے. یہ اسے آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، جو لیمن لینگویج میں ہڈیوں کا بھربھرا پن کہتے ہیں. اور اس میں دیکھا جائے تو میل فیمیل میں آسٹیوپوروسس کا کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کا آنسیٹ کا فرق ہے کہ فیمیل میں یہ جلدی شروع ہو جاتی ہے آسٹیوپوروسس، اور مردوں میں تقریباً 10 سال بعد شروع ہو جاتی. دونوں حالات میں یا دونوں سیکس جو ایریاز ہیں میل اینڈ فیمیل، ان میں اٹس ہارمون ریلیٹڈ. خواتین میں جو ہارمون ہیں وہ 50 سال جب وہ مینوپاز شروع ہوتا ہے وہ ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہڈی کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے منرل کانٹینٹ کم ہو جاتے ہیں، ان کے مائکرو فریکچر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسپونٹینیس فریکچر ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے درد، چینج ان شیپ آف دا اسپائن اور باقی چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر وہ خدا نہ کرے گر پڑیں تو ان کے بہت معمولی چوٹ سے ان کی ہڈی کلائی کی یا کولے کی یا کمر کی ٹوٹ جاتی ہے، جس کے مختلف سیکیلی ہو سکتے ہیں. مردوں میں بھی یہی ہے، ان کے جو دوسرے ہارمونس ہیں جو ان کے میسکلینٹی کو اور مسل میس اور دوسری چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں، وہ ڈیفیشنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تقریباً 60 سال کی عمر میں یا 60-65. اور اس کے بعد ان کی بھی ہڈیوں کا وہی حال ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ نرم ہو جاتی ہیں، بھربھری ہو جاتی ہیں، اور ان کے بھی فریکچر بغیر کسی سگنیفیکنٹ چوٹ لگے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. ہڈیاں ان کی کمر کی شیپ چینج ہو جاتی ہے، ان کے چھوٹی چوٹ لگنے سے یا بعض کا بغیر گرنے سے ہی ان کی ہڈی پرٹیکولرلی کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چوٹ لگی، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر وہ گر پڑیں تو ان کی کلائی کی ہڈی یا شولڈر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ ہڈیاں خاصی نرم ہوتی ہیں، اندر نہ اسٹرینتھ اس کے اندر ہوتی، نہ اس کے اندر منرل کانٹینٹ ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر وہ جو کنسیلس بون ہے وہ بھی بڑی اسپارس اور بڑی تھن اور پرون ٹو فریکچر ہوتی ہے.